مغرور شہزادہ اور غریب سپاہی۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نورستان ایک خوبصورت اور پرامن سلطنت جہاں ہر طرف ہریالی، خوشحالی اور نظم و ضبط کا راج تھا۔ اس سلطنت کا اکلوتا شہزادہ تیمور بچپن سے ہی ہر خوبی میں ممتاز تھا۔ خوبصورتی، عقل، تلوار بازی اور زبان دانی میں بے مثال، لیکن ان سب خوبیوں نے اس کے دل میں ایک ایسا غرور پیدا کیا جو دھیرے دھیرے اس کی شخصیت کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ تیمور ہر کسی کو کمتر سمجھتا، محل میں کام کرنے والے خدام ہوں یا فوجی، وہ سب کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا۔ خدا کے درباری مشیر بھی اس سے ڈرتے تھے۔ بادشاہ، اس کا باپ، اب بوڑھا ہو چکا تھا اور امور سلطنت شہزادے کے ہاتھ میں دے چکا تھا۔ تیمور کا غرور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران محل میں ایک نیا سپاہی بھرتی ہوا ہے۔ فراز، وہ سادہ لباس، دھیمی مزاج اور گہری آنکھوں والا ایک غریب جوان تھا، جس کے بارے میں کسی کو خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ سا نور تھا، جیسے وہ کسی راز کا امین ہو۔ ایک رات فراز نے محل کے ایک ویران کونے سے سرگوشیاں سنی۔ تجسس نے اسے مجبور کیا اور وہ چپکے چپکے اس راستے پر چل پڑا، لیکن خفیہ دروازہ، ایک تاریک راہداری اور آخرکار ایک تہہ خانہ۔ وہاں ایک بوڑھا زنجیروں میں جکڑا شخص پڑا تھا، جس کی آنکھوں میں وقت کی تھکن اور سچائی کی چمک تھی۔ فراز نے دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور یہاں قید کیوں ہو؟ بوڑھے نے بامشکل آنکھ کھول کر کہا، میں وہ ہوں جو سچ جانتا ہوں اور اسی جرم میں قید ہوں۔ شہزادے کو میری باتیں پسند نہ آئیں، اس لیے مجھے بھلا دیا گیا، لیکن سچ دبایا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فراز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی غیر معمولی سچ کے قریب پہنچ چکا ہے، وہ سچ جو شاید سلطنت کا مستقبل بدل سکتا ہو۔ تاریک تہہ خانے میں قید وہ بوڑھا شخص، جس کی آنکھوں میں برسوں کا درد چھپا تھا، آہستہ آہستہ بولنے لگے۔ اس کے الفاظ جیسے وقت کے راز کھولے رہے تھے۔ فراز خاموشی سے سنتا رہا۔ میرا نام شمس الدین ہے، میں نورستان کا پہلا مشیر تھا، بادشاہ کا قریبی دوست اور روحانی عالم۔ تیمور کی پیدائش کے وقت ایک خواب دیکھا گیا تھا، ایک ایسا خواب جو ایک پیش گوئی میں بدل گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ تیمور کے ماتھے پر نور ہے، لیکن اس کے دل میں اگر غرور پیدا ہوا تو وہی نور اسے تباہی کے راستے پر لے جائے گا۔ فراز کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور شمس الدین نے بات جاری رکھی۔ میں نے بادشاہ کو خبردار کیا، اس نے وعدہ کیا کہ تیمور کو عاجزی سکھائی جائے گی، لیکن ملکۃ الزہرا، تیمور کی ماں، ایک غرور پسند عورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور سب سے عظیم، سب سے طاقتور بنے۔ اس نے مجھے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، مگر میں بچ گیا۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ میں نے شہزادے کے خلاف سازش کی اور یوں میں قید کر دیا گیا۔ شمس الدین نے روتے ہوئے کہا، تیمور کے اندر غرور کی آگ بڑھتی جا رہی ہے، اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو نورستان تباہ ہو جائے گا۔ صرف ایک شخص اسے روک سکتا ہے، وہ جس کے دل میں عاجزی ہو اور جو سچ کو قربانی دے کر بھی قبول کرے۔ فراز کے اندر کچھ ہلنے لگا، جیسے اس کی تقدیر اسی مشن کے لیے یہاں لائی ہو۔ اگلے دن فراز نے ہمت کر کے دربار میں جانے کی درخواست کی۔ بڑی مشکل سے اسے موقع ملا اور وہ تیمور کے سامنے پیش ہوا۔ شہزادہ معظم، میں ایک راز جان چکا ہوں جو سلطنت کو بچا سکتا ہے، فراز نے ادب سے کہا۔ تیمور نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ ہنسا۔ یہ عام سپاہی مجھے سلطنت بچانے کی بات کرے گا؟ تمہیں اپنی اوقات یاد ہے؟ فراز نے نظریں جھکائیں بغیر کہا۔ غرور کا محل ریت پر کھڑا ہوتا ہے شہزادہ سلامت، اگر ہوا چلی تو سب گر جائے گا، لیکن ابھی وقت ہے سچ کو اپنانے کا۔ تیمور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ گستاخ، تم نے مجھے نصیحت کرنے کی جرات کیسے کی؟ اس سپاہی کو قید میں ڈال دو۔ فراز کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کی روح پر سکون تھی۔ اسے یقین تھا کہ سچائی کا چراغ اندھیرے میں بھی روشنی دیتا ہے۔ اسی رات شہزادہ تیمور کو ایک خوفناک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ نورستان جل رہا ہے،
محل کے ستون گر رہے ہیں اور ایک سایہ اس سے کہہ رہا ہے تیرے غرور نے سب کچھ راکھ کر دیا، عاجزی کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ تیمور پسینے میں شرابو جاگا لیکن خود سے جھوٹ بولا، یہ محض ایک خواب ہے، بس ایک خواب۔ لیکن اس کے اندر ایک ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ شہزادہ تیمور دن میں ایک فاتح کی طرح دربار میں بیٹھتا، حکم دیتا، فیصلے سناتا اور عوام سے بے نیاز رہتا، مگر رات کے اندھیرے میں وہ تنہائی کا شکار ہو چکا تھا۔ ہر رات کے خواب جیسے ایک نیا پیغام لے کر آتے، نورستان جلتا ہوا، محل کے ستون گر رہے اور ایک صدا گونجتی ہوئی، تیرے غرور کا حساب ہونے والا ہے، عاجزی ہی تیرا نجات دھندا ہے۔ یہ آواز اب صرف خوابوں تک محدود نہ تھی، وہ بیدار حالت میں بھی در و دیوار سے سنائی دیتی۔ ایک دن شہزادہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، وہ اپنے چہرے پر کچھ تلاش کر رہا تھا، شاید وہی نور جو بچپن میں اس کے ماتھے پر نظر آتا تھا، یا شاید وہ وقار جو اسے اپنے باپ میں دکھائی دیتا تھا۔ مگر آئینے نے جو چہرہ دکھایا وہ تھکا ہوا، پریشان اور غرور میں بگڑا ہوا چہرہ تھا۔ اسی لمحے ایک درباری آیا اور کان میں سرگوشی کی۔ وہی سپاہی فراز قید میں رہ کر بھی دربانوں کو بدل رہا تھا، اس کی باتیں دلوں میں اتر رہی تھی۔ تیمور کا غرور دھک اٹھا، کیا وہ قیدی میرے محل میں اثر ڈال رہا ہے؟ شہزادہ تیمور خوابوں، سچائی اور غرور کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ قید خانے سے واپسی کے بعد وہ اندر سے بدلنے لگا تھا، مگر بیرونی طور پر اب بھی وہی سخت، غیر اور خود پسند نظر آتا تھا۔ ملکۃ الزہرا اس کی تبدیلی کو محسوس کر چکی تھی۔ اس نے شہزادے کو سمجھایا، یہ کمزوری تمہیں تخت سے محروم کر دے گی۔ ایک سپاہی کی باتوں میں آ کر تم اپنی سلطنت کا مستقبل کیوں برباد کر رہے ہو؟ تیمور نے چپ رہنا بہتر سمجھا، مگر اس کے دل میں فراز کی باتیں ہلچل مچا چکی تھی۔ اسی دوران نورستان کی سرحدوں پر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ دشمن سلطنت سیاہ نگر نے اچانک حملہ کر دیا۔ دروازے پر قاصد آیا، زنجیروں میں جکڑا، زخمی اور کھانپا ہوا۔ شہزادہ معظم، سیاہ نگر کی فوج نے 3 قلعے فتح کر لیے ہیں اور چوتھے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تیمور کا غرور جاگا، اس نے فوراً جنگ کا اعلان کیا۔ بغیر مشیروں سے مشورہ کیے اس نے کہا، میں انہیں بتاؤں کہ نورستان کے شیر کو چیرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فراز کو قید سے نکالا گیا تاکہ اسے جنگ میں لے جا کر ذلیل کیا جائے۔ تیمور نے اس سے کہا، دیکھو اب تم میرے ساتھ میدان جنگ میں جاؤ گے تاکہ تم پر ثابت ہو جائے کہ تمہارا عاجزی کا فلسفہ صرف کمزوری ہے۔ فراز نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میدان جنگ میں نورستان کی فوج دشمن کے سامنے ڈھولنے لگی۔ سیاہ نگر کی چالاکی، منصوبہ بندی اور طاقتور ہتھیاروں نے تیمور کی غیر منصوبہ بند قیادت کو بکھیر کر رکھ دیا۔ شہزادے کی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ خود تیمور دشمن کے حملے میں زخمی ہو گیا اور بمشکل جان بچا کر محل واپس آیا۔ نورستان کے دروازے پر دشمن کے جھنڈے لہرانے لگے۔ رایا پریشان، سپاہی بکھرے ہوئے اور درباری خاموش۔ شہزادہ بستر پر پڑا کڑا رہا تھا، زخم جسم پر نہیں اب دل پر بھی لگ چکے تھے۔ اس نے فراز کو بلایا جو اب بھی زنجیروں میں تھا۔ تیمور پہلی بار فرش پر بیٹھا، فراز کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھے معاف کر دو فراز، میں نے سب کچھ برباد کر دیا، غرور نے میری آنکھیں بند کر دی، مجھے راستہ دکھاؤ۔ فراز نے اسے اٹھایا اور کہا، توبہ، وہ چراغ ہے جو اندھیرے کے بعد جلتا ہے، لیکن تمہیں صرف معافی نہیں، عاجزی بھی سیکھنی ہوگی۔ رایا کے سامنے جھکنا ہوگا، خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہوگی۔ تیمور نے آنکھوں میں آنسو لے کر سر زمین پر رکھا اور کہا، میں ہر ذلت قبول کرنے کو تیار ہوں، اگر نورستان بچ جائے مجھے عاجزی سکھا دو فراز۔ نورستان کا خواب جو تیمور کے لیے کبھی ایک سلطنت کی علامت تھا، اب ایک تباہی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ جو کبھی تخت کا وارث تھا، اب اپنی شکست کے نشانوں کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پوری سلطنت کو تقدیر اپنے غرور کی بنیاد پر بدلنے کی کوشش کی، مگر اب وہ خود ہی اس غرور کے شکار ہو چکا تھا۔ محل میں جنگ کی خبریں پھیل گئیں۔ سیاہ نگر کی فوج نورستان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دشمن کی طاقت اور مہارت نے نورستان کی فوج کو چیلنج کر دیا تھا۔ شہزادہ تیمور جو کبھی اپنی قوت پر فخر کرتا تھا، اب بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی، صرف غرور تھا جس نے اسے اندھیرے میں ڈالا تھا۔ شہزادے نے فوراً میدان جنگ کا رخ کیا، لیکن اس بار اس کے اندر وہ پرانی طاقت نہیں تھی۔
وہ خوف، وہ بے چینی کا شکار تھا۔ کیا اس کا دل جان چکا تھا کہ صرف طاقت سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، حکمت، دل کی صداقت اور عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں سیاد نگر کی فوج نے تیزی سے پیش قدمی کی۔ تیمور کی فوج پر بھاری دباؤ تھا اور دشمن کا اعتماد بڑھ چکا تھا۔ تیمور کے اندر ایک ہلچل تھی، لیکن اسے اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا۔ اسی دوران فرات، جو قید سے آزاد ہو چکا تھا، میدان میں آیا۔ اس نے تیمور کے سامنے آ کر کہا، شہزادہ، تمہاری طاقت صرف تمہارے غرور میں تھی، لیکن اصل طاقت تمہارے دل میں ہے۔ یہ تمہارا وقت ہے کہ تم سچ کو اپناؤ اور لوگوں کی خدمت میں اپنے غرور کو دفن کر دو۔ تیمور نے فوری طور پر قدم روکا اور فراز کی باتوں پر غور کیا۔ اس کے دل میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ جو کبھی ہر کسی کو نیچا دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، اب اپنی قوم کی خدمت کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ فوراً دربار میں واپس آیا، جہاں اس نے عوام کے سامنے اعلان کیا، میں نے غرور کی دیواریں کھڑی کی اور اس نے مجھے بھی سچ سے دور کر دیا، لیکن اب میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میری سلطنت کا مستقبل صرف طاقت میں نہیں بلکہ محبت اور خدمت میں ہے۔ تیمور نے اپنی عوام سے معافی مانگتے ہوئے کہا، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے غرور کو ختم کروں گا اور نورستان کو ایک نئی روشنی دوں گا۔ دشمن کی فوج کی طاقت گھٹ چکی تھی۔ سیاد نگر کی فوج کے سامنے تیمور کی عاجزی، اس کی دل کی صداقت اور اسے قبول کرنے کی صلاحیت ایک طاقتور پیغام بن گئی۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور اس کی جگہ سچائی نے لے لی تھی۔ یوم فتح آیا۔ نورستان کی فوج نے سیاد نگر کے حملے کو پاس پا کیا اور تیمور کی قیادت میں نورستان نے اپنے وقار کو دوبارہ حاصل کیا۔ لیکن اس فتح کا راز اس کی تبدیلی میں تھا، اس کی عاجزی، اس کی سچائی اور اس کی قوم کی خدمت کا جذبہ۔ شہزادہ تیمور نے اس دن اپنی قوم سے وعدہ کیا، جب تک میں زندہ ہوں، میں نورستان کو سچ اور انصاف کی روشنی سے روشن کروں گا۔ یہ تھی مغرور شہزادہ اور غریب سپاہی کی کہانی، جس میں غرور کے زوال اور عاجزی کی جیت کا پیغام تھا۔ سچ اور عاجزی ہی اصل طاقت ہے اور انسان کو کبھی بھی اپنی حقیقت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔